السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. तमाम किस्म की तारीफात, तहमीदात, तहलीलात, तक़दीसात अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास हैं। अल्लाह ताला की पाकीज़ा व बरकत हम्द व सना के बाद आज मेरे दरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बरादरान इस्लाम, बुजुर्ग दोस्तों, पर्दानशीन माँ बहन बेटियों, रमज़ान मुबारक जिस तेजी के साथ हमारी जिंदगियों में आया उसी सबील के साथ वो गुजर भी गया है। अल्लाह ताला के हुज़ूर में दुआ है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए थे, अल्लाह ताला वो मकसद कमा हक़ को पूरा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। जितना उस मकसद को हासिल करने में हम कामयाब हुए वो अल्लाह कबूल फरमाए और जो कमी और कोताही रह गई वो अल्लाह माफ़ फरमाए। याद रखिए, इंसान की ज़िंदगी में 2 दिन बड़े अहम होते हैं और वो 2 दिन ऐसे होते हैं कि इंसान को पता नहीं होता कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। एक वो दिन जब वो इस दुनिया में आता है तो लोग उसकी सूरत को डिस्कस करते हैं
کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اس کی ناک ایسی ہے، کوئی چہرے کے خد و خال کو بیان کر رہا ہے، کوئی پیشانی کو بیان کر رہا ہے، کوئی آنکھوں کا تذکرہ کر رہا ہے، کوئی قدکار کو بیان کر رہا ہے۔ اور دوسرا دن انسان کی زندگی کا وہ ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اور اس دن بھی اسے نہیں پتا ہوتا کہ لوگ آج اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ فرق دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے تو صرف صورت ڈسکس کی جاتی ہے، اور جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو صورت کے ساتھ ساتھ لوگ اس کی سیرت کو بھی بیان کرتے ہیں، اچھا تھا، برا تھا، بد تھا، جیسا تھا۔ اور یہ دن بڑا اہم دن ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ اس دن بندے کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں گے، دل میں یہ خیال آئے گا کہ ایک طرف انسان کی پوری زندگی ہے اور دوسری طرف دنیا سے جانے کا دن، کیسے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں؟ ذرا غور کریں کبھی، ہمارے محلے کی کسی بھی مسجد سے جب یہ صدا بلند ہوتی ہے، فلاں بن فلاں دنیا سے چلا گیا، اتنے بجے اس کا جنازہ ہوا، تو فوراً میرے اور آپ کے دل میں اس کی وہ زندگی جو ہمارے سامنے گزری ہوتی ہے، اس کی تنہائیاں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، یا محفلیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، یا کاروباری معاملات جو ہوتے ہیں، یا رشتہ داری کے معاملات ہوتے ہیں، خاندانی کے معاملات، فوراً وہ ساری فلم ہمارے سامنے چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ہی لمحے میں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا بندے، 1-2 منٹ میں بندہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ جو خیالات کی دنیا میں جاتا ہے، وہاں سے جیسے ہی وہ عرض ہوتا ہے، زبان پہ اس کا تذکرہ آتا ہے، اچھا تھا، برا تھا، اور میرے اور آپ کے اچھے اور برے کہنے پر فرشتے آمین کہہ کر بندے کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اچھا تھا، فرشتے کہتے ہیں اللہ واقعی ایسا تھا، اللہ کہتا ہے جو ان کی گواہی کو قبول کیا اور اسے معاف کر۔ نبی علیہ السلام کی سیرت بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ جب جانے والا چلا جائے تو اس کی اچھائیوں کو بیان کریں، اس کی برائی کو مت بیان کریں۔ وَلَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۔ تم ان کی برائیوں کو مت بیان کرو، وہ جیسے تھے اپنے انجام کو پہنچ چکے، اچھے تھے جنتوں میں پہنچ جائیں گے، برے تھے جہنم کو پہنچ جائیں گے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کی صرف اچھائیوں کو بیان کرو۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک جنازہ گزرتا ہے، صحابہ نے اس کی اچھائیاں بیان کی، بڑا اچھا انسان تھا، بڑا نیک انسان، اس کی خوبیوں کو بیان کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات، اس پہ واجب ہو۔ پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات، اس پہ بھی واجب ہو۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا واجب ہوا؟ آپ نے فرمایا اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، جس کی تم نے اچھائی بیان کی اس پہ اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، واثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار، اور جس کی تم نے برائی بیان کی اس پہ اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا۔ اس سے پہلے جو حدیث آپ نے سماعت فرمائی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنے مردوں
دوسروں کی برائی مت کرو۔ اور اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی برائی ہو رہی ہے، ان کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے، اور آپ روک بھی نہیں رہے بلکہ اس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محدثین کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس حدیث کی شروعات لکھی تو انہوں نے یہ بات بیان کی کہ گناہ گار جو ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ گناہ کرنے والے انسان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ گناہ گار جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنی غلطی پر نادم و شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، دنیا میں ہی اپنی غلطی کی سزا بھگت لیتا ہے۔ تو ایسے بندے کی برائی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر دو واقعے حدیثیں ملتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آتی ہے، وہ آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گئے، اور اس گناہ کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے پیٹ میں وہ بچہ پل رہا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون چلی جاؤ، غلطی تو نے کی ہے، تیرے پیٹ میں پلنے والے بچے کی کوئی غلطی نہیں، جب پیدا ہو میرا۔ وہ خاتون چلے گئی، بچہ پیدا ہوا، صحابہ کہتے ہیں دوسرا یا تیسرا دن تھا، اس نے اس بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، باوجود نقاہت کے کمزوری کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور کہا اللہ کے رسول اب تو بچہ پیدا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ کس قدر ندامت شرمندگی ہے کہ اللہ کے سامنے جاؤں گی تو کیا ملے گا؟ ہم تو بڑے بڑے گناہ کر کے بھی متکبر بن کے پھرتے ہیں، توبہ کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتون چلی جاؤ، ابھی تیرے بچے کو ماں کی ممتا کی ضرورت ہے، اسے دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ صحابہ کہتے ہیں 6 یا 7 ماہ میں اس نے اپنے بچے کو کھانا کھانے کی عادت ڈالی اور اس کے ہاتھ میں کھانے کا لقمہ ہے، وہ اس کو اٹھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول دیکھ لیجیے اب یہ کھا رہا۔ آپ نے فرمایا اس کا بچہ لے لو اور اسے پتھر مار مار کے رجم کرو۔ اب صحابہ اس خاتون کو لے کر گئے، زمین میں گڑھا کھودا، اس کو ڈال دیے، پتھر مارنا شروع۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہڈی اٹھائی، اس کے سر پر ماری اور اس کا سر پھٹتا ہے، خون کا ایک فوارہ نکلتا ہے جو حضرت خالد کے کپڑوں پر گرتا ہے۔ سیدنا خالد کہتے ہیں اے گندی عورت جاتے ہوئے میری کپڑوں کو بھی گندا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ الفاظ پڑھے تو آپ نے وہیں پہ روک دیا، مہر یا خالد، اے خالد اپنی زبان کو یہیں پہ روک، تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تم اس پاکیزہ عورت پر اس طرح کے الفاظ میں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَىٰ 40 عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَغُفِرَ لَهُمْ۔ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اللہ مدینے کے 40 گنہگاروں پر بانٹ دے تو 40 کی مغفرت ہو گئی۔ اس سے غلطی ہوئی، یہ اپنی غلطی پر نادم و شرمندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی کو بیان کرنے کی اجازت دی۔ دوسرے صحابی جن کا نام عائد اسلمی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول
دیجیے گناہ کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسری طرف کاٹی۔ آپ کا مطمئن نظر یہ تھا کہ جائے توبہ کرے، اللہ معاف کر دے۔ وہ دوسری طرف سے آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، پھر وہ سامنے سے آیا۔ جب وہ ہر طرف سے آ چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو کہیں یہ دیوانہ تو نہیں، پاگل تو نہیں، اس نے نشہ تو نہیں کیا ہو۔ بتایا کہ اللہ کے رسول ایسی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے، نہ یہ پاگل ہے نہ یہ نشے کی عادت ہے۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، اسے زمین میں گاڑو اور پتھر مار مار کر چلتا۔ اب اس کو لے جایا گیا، زمین میں گاڑ دیا گیا، پتھر مارے، ظاہر ہے پتھر لگے گی تکلیف تو ہوگی۔ اب وہ اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکتا، وہ اس گڑھے سے نکلا اور بھاگ پڑا۔ صحابہ نے پکڑا ایک جگہ میں، پکڑ کے پھر گڑھے میں ڈال پتھر مار مار کے ختم کر دیا۔ اب صحابہ میں چین گوئیاں شروع ہو گئی، پھر کہتا مائز تو تباہ ہو گیا، ہلاک ہوگا، برباد ہو گیا، بڑے بڑے الفاظ اس کے بارے میں بولے گے۔ جب وہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ مسجد نبی میں آئے، لوگوں کو جمع کی اور آپ نے کہا لوگوں لقد تاب توبۃ لو قسم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لغفر لهم۔ مائز نے ایسی توبہ کی ہے، تم تو اس کی برائی کو بیان کر رہے ہو، اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی ہے، اگر اس کی توبہ کو امت محمد پر بانٹ دیا جائے تو اللہ پوری امت کو معاف کر۔ کیا سمجھ آئی کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہ سے تائب ہو جائے، ہم تو ساری زندگی اس کو نہیں نہ چھوڑ دے، اس کا ماضی نہیں چھوڑ دے۔ یہ تو کسی دور میں شراب بیچا کرتا تھا، اب بدل بھی گیا، پھر بھی اس کو چھوڑ دے۔ کوئی غلط کام کرتا تھا، ایک پھیری ہیرا پھیری کرتا تھا، زوری کاروبار کرتا تھا، اب وہ توبہ تائب ہو گیا، ہم نہیں چھوڑ دے۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ تم کسی کے ماضی کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس نے جو توبہ کی، اس توبہ کی وجہ سے وہ اللہ کا کتنا محبوب بنے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم کسی کے مرنے کے بعد اس کی برائی کو بیان نہیں کر سکتے اگر وہ اپنے اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہے۔ دوسری طرف کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے کی برائی کی گئی، ایک کی اچھائی کی گئی، ایک پہ جنت کے واجب ہونے کی گارنٹی، دوسرے پہ جہنم واجب ہونے کی گارنٹی۔ دوسری طرف وہ بندہ ہے ایسا گنہگار جس کا ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اس کے مرنے پر لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ اس کا ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے، وہ بددعا دیتا ہے، وہ اس کی برائی کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بیان کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس کو غیبت کے اندر شمار نہیں کیا۔ اگر غیبت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کو منع کرتے کہ تم لوگ ایسا نہ کرو۔ قصور کا ایک واقعہ ہے، سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے۔ ایک بھائی کا جنازہ ہے اور بھائی کو دفن کیا جا رہا ہے۔ دفن کرنے کے بعد سب مل کر دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمارے اس بھائی کو معاف فرما۔ پیچھے کھڑی ایک خاتون جو اس کی بہن تھی وہ بلند آواز سے صدا دیتی اور وہ کہتی ہے میرے مالک، جس طرح میرے اس بھائی نے مجھے میرے باپ کی وراثت سے محروم رکھا، تو اسے اپنی جنت سے محروم رکھا۔ یاد رکھیے، جس کا حق آپ کے ذمہ ہے اس کو ادا کر دیں، جس کا بھی حق آپ کے ذمہ ہے اس کو دنیا میں ادا کر دیں، کسی کے سہارے مت رہیے۔
اپنا کھاتا خود کلیئر کریں۔ عبدالغفار ریحان حافظ اللہ شیخ حدیث نے فرمایا، وہ ایک جنازہ میں آئے، یہاں پہ گیا ہوئے تھے جنازہ پڑھنے، تو انہوں نے کہا اپنی اس اولاد پر یقین مت کرو جس سے تم سگریٹ کی ایک ڈبی کے لیے 100 روپیہ مانگتے ہو تو تمہیں 10 شکر لگواتے، تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہارے لاکھوں کے قرض کہاں سے تھا۔ تو اپنا حساب دنیا میں کر کے چلے، نہیں تو وہاں جب حساب ہوگا تو وہاں چھوڑ نہیں ہوگی، نیکیاں دے کے جان چھوٹے یا لوگوں کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈلوا کر جان چھوٹے۔ اب وہاں مظلوم کے دل سے نکلنے والی آگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یہاں سے مظلوم کے دل سے آگ نکلتی ہے، وہاں عرش بری تک پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ بہن یہ درد لے کر دعا کر رہی ہوگی تو کیا وہ جنتوں میں جا رہا ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ ایک اور واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ جنازہ کس کا ہے؟ عبداللہ ابن عبی کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا اللہ کے رسول اس کا جنازہ مت پڑھائیے، یہ بڑا ظالم ہے، اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس نے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ ذلیل کہا اور اپنے آپ کو عزت والا کہا، اس نے ماں عائشہ پہ الزام لگایا ہے، اللہ کے رسول اس کا جنازہ مت پڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عمر خاموش ہو جائے تو اس کی حفظ کر، میں ٹھیک ہے، لیکن مجھے رب نے رحمت للعالمین کا نمبر بنا کے بھیجا ہے، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، میرے دعا کرنے سے اگر اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں ضرور کروں گا اس کے لیے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا اپنے جسم پر لگا ہوا کرتا اسے پہنایا، اس کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا، دعائیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے منع فرمایا، اللہ نے کہا استغفر اللہ او لا تستغفر اللہ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اے میرے محبوب دعا کر یا نہ کر ہم نے معاف نہیں کرتا، آپ ایک بار تو کیا 70 بار بھی اس کے لیے دعا کریں گے پھر بھی معاف نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے نشاندہی کی، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اور کہا اے میرے محبوب لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو جائے منافق بننے کی یہ سزا ہے۔ جنازے کا دن بڑا اہم دن ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک جنازہ گزرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مستریح اور مستراح، آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام پایا گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول من مستریح ومن مستراح، یہ آرام پانا کیا ہے اور اس سے آرام پایا گیا کیا مطلب ہے، اس کا ہمیں ذرا سمجھائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان مؤمنا یستریح من نسق الدنیا وتعبها، اگر تو مومن تھا، اگر تو اللہ کا حقیقی معنوں میں بندہ تھا تو دنیا کی تھکاوٹوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، مسائل سے نجات پا کے جنت میں داخل ہو کے سکون کی نیند سو جائے۔ وَإِنَّ كَانَ فَاسِقًا، اگر نافرمان تھا، بدبخت تھا، يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَالْبِلَادُ، فرمایا پھر اس سے شہروں نے سکون پا لیا، لوگوں نے سکون پا لیا،
جانوروں نے سکون پا لیا، پرندوں نے سکون پا لیا، ہر چیز اس سے سکون پا لیا۔ آپ دیکھتے ہیں جب ظالم لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، شکر ہوا جان چھوٹی اس بات پر، اور جب نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ ان کی جدائی کے اندر ہوتے ہیں، چاہے ان کا تعلق ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو، خود بخود انسان کا دل، اس کا ضمیر یہ گواہی دیتا ہے بڑا اچھا انسان، اور آنکھیں رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ جب اللہ کے باغی اور نافرمان فرعون اور اس کے حواری جب دنیا سے گئے، فما بقت علیہم السماء والارض، جب یہ دنیا سے گئے تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جب نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں، جہاں جہاں سے وہ گزرا ہوتا ہے وہ رستہ اس کی جدائی کے اندر ہوتا ہے، جہاں اس نے سجدہ کیا ہوتا ہے وہ جگہ اس کی جدائی کے اندر ہوتی ہے، اور جس دروازے سے آسمان کے جس دروازے سے اس کے اعمال کو اللہ تک لے جایا جاتا ہے وہ دروازہ بھی اس کی جدائی کے اندر ہوتا ہے۔ جب نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور جب بدبخت لوگ دنیا سے جاتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اسی دن بندے کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا، کہا اللہ کے رسول یہ فوت ہونے والی خاتون بڑی نیک تھی، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بڑا اہتمام کرتی تھی، جو اللہ کے فرائض تھے اس کے ساتھ ساتھ نوافل بڑے پڑھتی تھی، فرضی صدقے کے ساتھ نفلی صدقہ بھی کرتی تھی، فرضی روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے تھے، بڑی نیکیاں کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا اس کے ہمسائے آج اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارا اللہ کے رسول وہ تو خوش ہو رہے ہیں، شکر ہوا اس بد زبان اور سے ہماری جان چھوڑ۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں۔ پھر ایک اور خاتون کا تذکرہ کیا گیا تو صرف اس کے فرضی کاموں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صرف فرض پڑھتی تھی، فرضی روزے رکھتی تھی، فرضی زکات دیتی تھی، فرائض کی پابندی کرتی تھی، نوافل کا اتنا اہتمام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہمسائے اس کے بارے میں کیا گیا؟ فرمایا اللہ کے رسول وہ آج اس کی جدائی کے اندر رو رہے ہیں، وہ آج اس کی جدائی کے اندر رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت اللہ کی جنت میں جائے گی۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے آپ کو اس وقت فائدہ دیں گے جب آپ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی پابندی کریں گے، اللہ کے حق کے ساتھ اس کے بندوں کا حق ادا کریں گے۔ اگر یہاں معاملہ ڈگمگا گیا، رب کے حق کے اندر کمی ہوئی یا اس کے بندوں کے حق کے اندر کمی ہوئی، غلط سے اور جنازے والے دن ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ لوگوں کی رائے، لوگوں کی باتیں میری اور آپ کی جنت اور جہنم ہے، اس لیے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے معاملات کو اچھا کریں۔ جنازے والے دن لوگ جو کہیں گے اسی پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث آپ سماعت فرمائیں۔ سیدنا مالک بن حویرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یموت، کوئی بھی مسلمان جب دنیا سے جاتا ہے فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف من المسلمین الا اوجب اللہ، جب کوئی بھی مسلمان دنیا سے جاتا ہے تو 3 صفحے اس علاقے کے لوگ جمع ہو کر اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں، اس کے حق میں گواہی دیں، اللہ ان 3 صفوں کی گواہی کو قبول کر کے اس کے جنت والے بنا دے۔ اپنے علاقے میں رہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تاکہ 3-4 صفحے تو آپ کے جنازے میں شریک ہوں اور آپ کے لیے دعا کریں۔ دوسری حدیث فرمایا ما من میت تصلی
یبلغون مئتا کلهم یشفعون له الا شفعوا فیہ. میرے محبوب نے فرمایا جب کسی مسلمان کے جنازے میں 100 بندہ آ جاتا ہے، مسلمانوں کا 100 بندہ آ جاتا ہے، منہ دکھانے کے لیے نہیں آتا کہ چودھری صاحب بہت ہو گیا، فلاں بہت ہو گیا، میں منہ دکھاؤں کہ میں جنازہ پڑھنے کے لیے. یہ نیت نہیں. نیت یہ ہو کہ اللہ میرے بھائی کو معاف فرما دے. اس نیت کے ساتھ وہ نماز جنازہ میں آتے ہیں. 100 بندے جب اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول کر کے اس بندے کو معاف کر دے گا. تیسری حدیث آپ نے فرمایا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. فرمایا جب کسی مسلمان کے جنازے میں 3 صفحے بھی نہیں، 100 بندہ بھی نہیں، صرف 40 لوگ آ جائیں، صرف 40 لوگ، اور ایسے لوگ ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ، موحد ہوں، توحید پرست، اور وہ 40 اس کے حق میں گواہی دے تو اللہ ان کی گواہی کو قبول فرما دے اور اپنے بندے کو معاف کر کے جنت کا داخلہ تھا. رحمت اللہ عالمین کے رحمت بھرے ارشادات میں ایک یہ بھی فرمان ہے. آپ نے فرمایا ما من مسلم شہد له 4 بخیر ادخلہ اللہ الجنہ. جب کوئی مسلمان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے حق میں صرف 4 لوگ گواہی دیں گے، صرف 4، کہ اللہ نیک تھا، اچھا تھا، کوئی برائی نہیں دیکھی اس کے اندر، میرا رب اتنا رحیم اور کریم ہے کہ ان 4 کی 4 مسلمانوں کی گواہی کو قبول کر کے اپنے اس بندے کو معاف کرتا. اتنا تو اخلاق انسان کو ہونا چاہیے کہ 4 بندے گواہی دینے کے لیے آئے. آگے دیکھیے اسی حدیث کا دوسرا حصہ. رحمت اس جوش میں تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا فقلنا ثلاثۃ، اے اللہ کے رسول 4 نہ ہو، صرف 3 بندے ہوں پھر بھی. آپ نے فرمایا ہاں، اگر 3 بندے بھی کسی کے حق میں گواہی دیں تو اللہ ان کی گواہی کو قبول کر کے اسے معاف فرما دے. صحابہ نے جب رحمت للعالمین کو جوش میں دیکھا تو کہا حسنا، اللہ کے رسول 4 بھی نہ ہوں، 3 بھی نہ ہوں، صرف 2. آپ نے فرمایا ہاں، اگر 2 مسلمان بھی کسی کے حق میں گواہی دیں گے اللہ ان کی گواہی کو قبول کر کے اپنے بندے کو معاف فرما دے. صحابہ کہتے پھر ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا، اگر اس دن ایک کے بارے میں بھی پوچھ لیتے تو رسول اللہ یہی بات کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. آپ نے فرمایا جب کوئی 2 مسلمان کسی مسلمان کے حق میں گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جتنا ہم اس کو جانتے ہیں اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، تو رب تعالیٰ کہتے ہیں جو تم جانتے ہو وہ بھی معاف کر دیا، جو میں جانتا ہوں وہ بھی معاف کر دیا. پھر جب کسی کے جنازے میں جائیں تو یہ ظرف لے کر جائیں، یہ ظرف لے کر جائیں کہ دل سے اسے معاف کریں اور دل سے اس کے لیے دعا کریں. ہماری بدبختی تو یہ ہے باپ کا جنازہ بیٹا پڑھ رہا ہے تو اس سے بھی جنازے کی دعا نہیں ہے. اور اس سے بڑا ظلم تو ہمارے مولویوں نے کیا جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے. یہ جو دعا کر رہا ہے وہ بھی قبول نہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے. یہ ظلم ہے میت کے ساتھ. اپنے فوت سلمان کے اوپر رحم کیجیے، جانے والے کے لیے مخلص ہو کر دعا کیجیے، دعائیں خود یاد کیجیے. بیٹے کو چاہیے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. جو درد آپ کے دل میں ہوگا، جو درد بیٹے کے دل میں ہے یا باپ کے لیے اولاد کے دل میں ہے، وہ کسی مولوی کے دل میں نہیں ہو سکتا. خود دعائیں یاد کریں، 1-2 لفظ روزانہ یاد کریں گے تو مہینے میں دعائیں نماز جنازہ کی یاد کریں گے. اور جو ہمارے نماز جنازہ میں دعا پڑھی جاتی ہے جو قبرستانوں کے جنازگاہوں میں لکھی ہوتی ہے وہ ہے نماز جنازہ کی ہی دعا، اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ رسول اللہ نے پڑھی. لیکن اس نماز جنازہ کی دعا میں میت کے لیے کچھ نہیں،
جو لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں، جو لوگ وہاں نہیں ہوتے ان کے لیے ہوتے ہیں، مردوں کے لیے ہوتی ہیں، عورتوں کے لیے ہوتی ہیں، بچوں کے لیے ہوتی ہیں، بوڑھوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ یہ ساری دعائیں میت کے لیے نہیں ہے، جنازے کی ضرورت، لیکن اس میں میت کا لفظ صرف ایک بار آیا، اور وہ یہ بھی نہیں ہے کہ ساری میتیں جتنی بھی دنیا کے اندر ہیں جو فوت ہو گئے ان کے لیے۔ جنازے کی جو اصل دعائیں ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وارزقہ، تو یہ دعائیں خود یاد کریں اور اپنے خوش شدگان لوگوں کے لیے کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب ہمارے جنازے اٹھیں تو ہمیں عزتوں سے سرفراز کر دیا جائے، تو اس کے لیے چند اعمال آپ کو کرنے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں؟ پہلا عمل، اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ دل میں پیدا ہے۔ جب موقع ملے جان دینے کا تو جان دیں، جب موقع ملے مال دینے کا تو مال دیں، جب وقت دینے کی باری آئے تو وقت دیں، اولاد، دنیا کی ہر چیز دین اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ پھر جنازے والے دن عزتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت سعد کے جنازے میں شریک، سعد کی میت مسجد نبوی سے اٹھی اور انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا۔ دن رات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے پاس آئے اور کہا انکا لخیر سیدنا، اے سعد تو ہمارے سرداروں کے سب سے بہترین سردار، تو نے اسلام، اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ وفا کی ہے، اب دیکھنا میرا رب تیرے ساتھ کیسے وفائی کرتا ہے۔ جنازہ اٹھایا گیا، صحابہ کہتے ہیں یہ بہت موٹے تازے تھے، صحت مند، لیکن جب ہم نے جنازہ اٹھایا تو جنازہ ایسا تھا کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ جنازے کی سائیڈوں پہ چل رہے ہیں اور پورا پاؤں زمین پر نہیں لگا رہے بلکہ پنجوں پہ چلتے جا رہے ہیں۔ جنازہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا آج سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے شریک ہوئے کہ جن کی تعداد 70,000 تھی۔ 70,000 فرشتوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں کی، صحابہ نے پیچھے رشک کیا، کاش یہ میت سعد کی نہ ہوتی، یہ میت ہماری ہوتی۔ کون سعد ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں تحرکت عرش الرحمن لموت سعد، جب سعد کی موت ہوئی تو اللہ کی عرش نے بھی رک گئی، وہ بھی حرکت میں آ، وہ بھی ہلا۔ جب انسان اپنا سب کچھ تن من دھن اسلام کے لیے قربان کرتا ہے تو پھر اللہ جنازوں میں عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل قرآن کے لیے، حدیث کے لیے ان کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ احمد بن حنبل کے دور میں ایک فتنہ اٹھا جس سے خلق قرآن کہا جاتا ہے۔ وقت کے حکمران نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور اس وقت کے جو درباری ملا تھے انہوں نے کہا ہاں آپ نے جو کہا ٹھیک ہے، اور اس پہ انہوں نے دلیلیں۔ امام احمد بن حنبل کے پاس جب یہ فتویٰ آیا تو آپ نے فرمایا یہ غلط ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ صفت الرحمن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات، یہ مخلوق نہیں ہے۔ احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال دیا، سزا ہوئی۔ اس وقت کے جو علماء تھے وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کلمہ اکراہ کہہ دیجیے، کلمہ اکراہ کہہ دیجیے، جان بچانے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ غلط بات کر سکتے ہیں، کفریہ کلمہ کہہ سکتے ہیں، لیکن دل میں
یہ بات نہ فرمایا نہیں، احمد ابن حنبل جھکے گا نہیں، پھر بھی سزائیں دی گئی، کوڑے برسائے گئے۔ جب احمد ابن حنبل رات کا وقت ہے، چیخ رہا ہے، درد ہو رہی ہے، تو احمد ابن حنبل کے پاس ایک چور بھی تھا ان کے ساتھ جیل میں تھا۔ اس نے کہا مولوی صاحب یہ سزائیں آپ کو کیوں دی جا رہی ہیں؟ کہا اللہ کے قرآن کے لیے دی جا رہی ہیں۔ کہا پھر ڈٹ جائیے اور حق بات پہ کھڑے ہو جائیے۔ میں ایک چور ہوں، ساری زندگی یہ لوگ مجھے سزائیں دے رہے ہیں، لیکن میں چوری سے بات نہیں آ رہا۔ آپ تو رب کے دین کے پہرے دار ہو، آپ کو بھی ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے۔ احمد بن حنبل نے فرمایا مجھے اس چور نے ہمت دی اور پھر میں ڈٹ گیا۔ پھر وہ مولوی آپ کے پاس آئے اور وہ قاضی آپ کے پاس آیا، اس نے کہا احمد بن حنبل آپ کے وقت سے، احمد بن حنبل نے کہا فرق بیننا و بینکم یوم الجنائز، ہمارا تمہارا فرق اس دن معلوم ہوگا جس دن جنازے اٹھیں۔ احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا تو 16 لاکھ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر نماز جنازہ ادا کی، جہاں کسی کو جگہ ملی، درختوں کے اوپر، کشتیوں کے اندر، لوگوں نے امام احمد بن حنبل کی نماز جنازہ ادا کی۔ اور جب ان مولویوں کے اور اس قاضی کا جنازہ اٹھا تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے۔ تو احمد بن حنبل کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے جنازے کو دیکھ کر 18,000 عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ عزت ان لوگوں کو ملتی ہے جو لوگ اپنے رب کے لیے، دین کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہیں بھی جیل میں ڈال دیا اور خفیہ جیل میں رکھا گیا، خفیہ جیل۔ یہ فرماتے ہیں، ان کے بھائی فرماتے ہیں کہ میں نے اور ابن تیمیہ نے 80 بار قرآن کو پڑھا، 80 بار انہوں نے مجھے سنایا اور 80 بار میں نے ان کو سنایا۔ 81ویں بار جب ابن تیمیہ قرآن سنا رہے تھے تو قرآن مجید کی اس آیت پہ پہنچے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ جب یہ آیت پڑھی تو ان کی روح پرواز ہوئی کہ بے شک متقین جو ہیں یہ جنات کے اندر ہوں گے، نہروں کے اندر ہوں گے، اور ان کا جو ٹھکانہ ہوگا عزت والے رب کے قریب ہوگا۔ شاید بڑی روح نکل گئی۔ اب ان کے بھائی کہتے ہیں میں پریشان تھا، یہ سارے ہمارے مخالف ہیں اور یہاں میں ہوں اور ابن تیمیہ ہیں، کیا میں ان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں گا، کیسے اس کی کفن دفن کا بندوبست کروں گا؟ کہتے ہیں جیل والوں نے ہمیں ایک بدلہ دیا، میں نے غسل دیا، کفن پہنایا اور پھر جنازہ ہم نے جیل سے باہر نکالا۔ جب جنازہ جیل سے باہر نکلتا ہے تو دمشق سے 2 لاکھ لوگ آتے ہیں اور ابن تیمیہ کا جنازہ پڑھنے چلے گئے۔ یہ عزت اور شرف قرآن کے ذریعے ملتا ہے، حدیث کے ذریعے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون مسجد میں رہتی تھی۔ جو لوگ مسجد سے محبت کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد پہ اپنا روپیہ پیسہ لگاتے ہیں، اللہ جنازوں میں انہیں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ وہ مسجد کی صرف صفائی کیا کرتی تھی۔ فوت ہو گئی، صحابہ نے اپنی خواتین سے کہا غسل دو، غسل دے کے راتوں رات اس کو دفنا دیا۔ جب نبی اسلام کو دوسرے یا تیسرے دن معلوم ہوا تو آپ نے کہا وہ خاتون نظر نہیں آ رہی تھی، مسجد میں دیکھ بھال کرتی تھی، کہ اللہ کے وہ تو فوت ہو گئی، ہم نے راتوں رات دفنا دیا۔ آپ نے دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ فرماتے ہیں پھر ہم اس کی قبر پر گئے، رسول اللہ نے ایسے صفحے بنوائی جیسے جنازے کی نماز میں صفحے ہوتی ہیں، اور پھر رسول اللہ نے اس کے لیے دعائیں مانگی۔ یہ عزت، یہ شرف اس بندے کو ملتا ہے جو اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کرتا ہے۔
جہاد کرنے والے مجاہدین کو اللہ کی عزتوں سے نوازتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، میرا باپ میرے لیے 9 بہنیں چھوڑ کے گئے، 9 بہنوں کا بوجھ میرے کندھے پر ہے، ذرا مجھے بتلائیے میرا باپ جو شہید ہوا ہے کہاں ہے؟ اگر تو جنت میں ہے تو میں صبر کر لیتا ہوں، اور اگر پھر جنت میں نہیں ہے تو پھر میں دل ہلکا کر لیتا ہوں، رو دو کے تھوڑا بہت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، تیرے باپ کے ساتھ جو رب نے سلوک کیا ہے اس کائنات میں آج تک کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا۔ کہا میرے رب کو اس انعام سے رب نے نوازا، فرمایا تیرے باپ کو رب نے اپنے سامنے بٹھایا اور تمام پردے اٹھا دیے اور کہا، اے عبداللہ، خواہش کر، تیری کیا خواہش ہے تجھے دیا جائے۔ آج تک کسی بندے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہے۔ تو جو مجاہد ہوتے ہیں، اللہ کے لیے قربان ہوتے ہیں، اللہ انہیں کس قدر عزتوں سے سرفراز کرتے ہیں۔ جو لوگ خدمت خلق کرتے ہیں، لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنازوں میں انہیں بھی عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے، اللہ کے رسول، میرے پاس یتیم بچے ہیں، میرے پاس یتیم بچے ہیں، اور میرا ہمسایہ جو ہے وہ یتیم بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، اس کی کھجور جو ہے وہ میرے گھر میں لٹکی ہوئی ہے، اور وہ کھجور جب میرے گھر میں گرتی ہے وہ یتیم بچے کھاتے ہیں اور وہ بندہ آ کر ان کے منہ سے نکال دیتا ہے۔ آپ اس کو سمجھائیں یتیم کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ ایسا ظلم نہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلاؤ میرے پاس۔ جب وہ آیا تو آپ نے، میں ایسا نہ کروں، اس نے کہا جی میرا مال ہے، میں دوں نہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایسا کرو، یہ کھجور ہمیں بھیج دو، یا اس کھجور کے بدلے میں تجھ سے جنت کی کھجور کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا، نہ مجھے جنت کی کھجور چاہیے، نہ میں نے کھجور بیچنی ہے، جو میرے پاس ہے مجھے یہی کرنا۔ اتنا بدید ہوگا، اتنا سخت دل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وہ چلا گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے اٹھے، کہا اللہ کے رسول، یہ سودا جنت والا صرف اس کے لیے، یہ سب کے لیے۔ آپ نے فرمایا، جو بندہ بھی وہ کھجور خرید کر دے گا اس کے لیے جنت کی کھجور کا وعدہ ہے۔ اب ابو طلحہ اٹھے اور اس کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ مدینے میں میرا باغ بہت مشہور باغ ہے، میرے باغ سے 10 کھجوریں چن لو جو تجھے پسند آتی ہیں، وہ لے لو، یہ کھجور مجھے دے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے بیچنی کی۔ ہمارے یہاں بھی جیسے لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا، جیسے کسی چیز کا ریٹ بڑھنا ہوتا ہے تو ذخیرہ بندی کر لیتے ہیں، یا چیز بیچتے ہی لوگ ریٹ بڑھاتے جاتے ہیں تاکہ ریٹ، وہ کہتا ہے مجھے زیادہ ملے، وہ بھی نخرے دکھانا شروع ہو۔ آپ نے 100 کھجوریں، اس نے کہا میں نے بیچنی نہیں، پھر 200، 300، 400، 500، پھر آپ نے کہا میرے باغ کے اندر 600 کھجوریں، وہ باغ سارا تم نے لو، یہ کھجور مجھے دے۔ تو اس نے کہا سودا طے ہو گیا، وہ باغ میرا، اس باغ کے اندر جو کنواں ہے وہ بھی میرا، جو گھر ہے وہ بھی میرا، یہ کھجور تمہاری۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ ابو طلحہ رسول اللہ کے پاس آئے، اللہ کے رسول سودا ہو گیا، جنت کی کھجور اب لے کر دینا آپ کا کام ہے، دنیا کی کھجور خرید کر میں نے آپ کو دے دی۔ آپ میں بخت ہے، بڑا خوشی والا سودا کیا ہے تم نے، بڑا خوش قسمت ہے تو۔ ابو طلحہ اپنے باغ کے دروازے پر اندر بھی داخل نہیں ہوئے، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا، یا ام طلحہ اخرجی، اے ام طلحہ آپ اس باغ سے نکل آؤ، میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے۔ کہا کس چیز کے بدلے بیچا ہے؟ تو اس نے کہا جنت کی کھجور کے بدلے۔ تو اس نے کہا بخن، اس نے بھی وہی الفاظ کہے اور کہا بڑا اچھا سودا کیا ہے تم نے، بڑا اچھا سودا کیا ہے،
ابو دہدا کا جنازہ ہے، رسول اللہ پاس کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا کم من عزق ضواء لأبی دہدا فی الجنہ، جنت کی ایک کھجور کیا میں دیکھ رہا ہوں ابو دہدا کے لیے جنت کی کھجوروں کے گوشے لگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے جب آپ اپنا مال خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو جنازوں میں عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عزت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ جب جنازے اٹھے تو اللہ جنازوں میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور جب کل قیامت کے دن رب کے سامنے جائیں تو رب اس نے بھی ہمیں عزتوں سے سرفراز کرے۔